حاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس حاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے حاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما حاذا. جواب دیا جائے گا حاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. اب تک ہم مشق کر رہے تھے کچھ خاص الفاظ کو لے کر جملے بنانے کی، جس میں تھے عندہ، امامہ، خلفہ، حولہ، بینہ، قبلہ، بعدہ اور دیگر الفاظ. اب آئیے میں آپ کو 2 نئے ورب سکھاتا ہوں جو ہمیں بہت مددگار ثابت ہوں گے ان الفاظ کو لے کر جملے بنانے میں. تو پہلا لفظ ہے جلسہ. جلسہ یعنی بیٹھا. جلس حامد قبل محمود. سب سے پہلے آپ نے کہا جلس حامد، حامد بیٹھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے این جلس. آپ نے کہا قبل محمود، تو اس طریقے سے پورا جملہ ہوا جلس حامد قبل محمود. یہاں پر ہم قبلہ کے بجائے عندہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے ایک جملہ اور جوڑ سکتے ہیں ذهب حامد الى المسجد وجلس قبل محمود، یا بعد محمود، یا عند محمود، یا عند الخطیب، عند الامام، عند المنبر، عند العمود. عمود یہ ایک نیا لفظ ہے. عمود اس کے معنی ہوتے ہیں ستون، پلر. تو ہم کہہ سکتے ہیں جلس حامد عند العمود، جلس حامد عند الباب، جلس حامد عند الجدار. جدار یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دیوار. اسی طریقے سے ہم جلسہ کے آگے تا بڑھا کر، تائے ساکنہ بڑھا کر فاطمہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، جیسے جلست فاطمۃ عند الجدار، جلست فاطمۃ عند العمود، جلست فاطمۃ عند المطبخ، یا جلست عند العصر. عند العصر، عصر کے وقت بیٹھی. ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو ایک نیا ورڈ سکھاتا ہوں جو ورب ہے اور ورب میں بھی فعل مضارع ہے. اب تک جتنے بھی ورب ہم نے استعمال کیے وہ فعل ماضی تھے. فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتاتا ہے. جیسے جلسہ یعنی بیٹھا، یعنی گزشتہ زمانے میں 1 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے یا کچھ سیکنڈ پہلے، لیکن بہرحال کچھ سیکنڈ پہلے بھی وہ گزرا ہوا زمانہ ہی کہلائے گا. لیکن اب میں آپ کو ایک نیا ورڈ بتاتا ہوں جو فعل مضارع ہے اور جو آپ کو عربی بول چال میں بہت کام دینے والا ہے. وہ نیا ورڈ آئیے ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں. تسکنو. تسکنو، اسکنو. یہ ایک ہی ورڈ ہے لیکن یہاں پر تا ہے اور یہاں پر حمزہ ہے. تسکنو کا معنی ہوتا ہے تم رہتے ہو. تسکنو، تم رہتے ہو. ہم یہاں پر انتا بھی لگا سکتے ہیں. انتا تسکنو، تم رہتے ہو. اور انتا نہ بھی لگائیں تب بھی ہمارا معنی مکمل ہے. تسکنو، تم رہتے ہو. انتا تسکنو، تم رہتے ہو. اگر ہم تا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں رہتا ہوں. اسکنو، میں رہتا ہوں. انا اسکنو بھی میں کہہ سکتا ہوں. انا اسکنو، انا اسکنو. اور انا نہ بھی لگائیں تب بھی ہمارے سینٹینس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی مکمل ہے. اسکنو، میں رہتا ہوں. اب آئیے ہم اس کو لے کر عندہ، قبلہ، بعدہ، حولہ اور اس طریقے کے الفاظ کی مشق کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی سے سوال کرنا ہو کہ تم کہاں پر رہتے ہو
تو ہم کیا کریں گے؟ تسکنو سے پہلے این لگا دیں گے۔ این کے معنی ہوتے ہیں کہاں۔ این تسکنو، این تسکنو، تم کہاں رہتے ہو یا آپ کہاں رہتے ہیں۔ اب آپ جب جواب دیں گے تو آپ اس میں اسکنو کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسکنو عند المستشفى، اسکن عند المستشفى، میں ہاسپٹل کے پاس رہتا ہوں۔ آپ کا گھر کسی ہاسپٹل کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسکن عند المستشفى، اسکن عند المطار، اسکن عند السوق۔ سوق کے معنی ہوتے ہیں بازار، سوق، سوق بازار، مارکیٹ۔ اسکن عند السوق، یا اور بھی کوئی مشہور جگہ ہے، آپ اس سے پہلے عند لگا کر اپنا ایڈریس بتا سکتے ہیں یا اپنی رہائش گاہ بتا سکتے ہیں۔ اسکن عند السوق، اسکن عند الحدیقہ۔ اسی طریقے سے عند کی جگہ آپ امامہ کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں، خلفہ کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ انا اسکن امام المستشفى، انا اسکن مقابل المستشفى۔ مقابلہ یعنی اپوزٹ۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے ہاسپٹل ہے تو آپ امامہ کی جگہ مقابلہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکن مقابل المستشفى، یعنی بالکل سامنے، بالکل اپوزٹ میں رہتا ہوں ہسپتال کے۔ تو ناظرین کرام، تسکنو اور اسکنو یہ لفظ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں اور ان کی مشق کرتے رہیں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں این تسکنو، اور ہماری مراد یہ ہے کہ مطلب آپ کمرے میں رہتے ہیں یا فلیٹ میں رہتے ہیں یا مسجد میں رہتے ہیں یا مدرسے میں رہتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم اسکنو فی لگا کر دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے اسکنو فی الشقتی، اسکنو فی الشقتی، شقتن کے معنی ہوتے ہیں فلیٹ۔ اسکن فی الشقۃ عند المستشفى، یعنی میں اسپتال کے پاس فلیٹ میں رہتا ہوں۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید الفاظ کے ذریعے سے ہم جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے جن الفاظ کو لے کر جملے بنائے وہ ہو چکے ہیں عند، امام، خلف۔ آئیے اب کچھ اور الفاظ کو لیتے ہیں۔ فوق، فوق کے معنی ہوتے ہیں اوپر، فوق اوپر۔ قرآن مجید میں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ آئیے اب ہم اس کو لے کر مشق کرتے ہیں۔ الطیر، الطیر فوق الشجرۃ، الطیر فوق الشجرۃ، پرندہ درخت کے اوپر ہے۔ اللہ فوق الجمیع، اللہ فوق الجمیع، جمیعن کے معنی ہوتے ہیں سب، all۔ اللہ فوق الجمیع، اللہ سب کے اوپر ہے، اللہ فوق الجمیع۔ اسی طریقے سے آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں یا کسی بھی ادارے کے جہاں پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں النظام فوق الجمیع، النظام فوق الجمیع، النظام فوق الجمیع۔ نظام یعنی قانون، نظام، ضابطہ، اصول، فوق الجمیع سب کے اوپر ہے، یعنی نظام کے آگے سب برابر ہیں۔ النظام فوق الجمیع، النظام فوق الجمیع۔ اسی طریقے سے ایک بلڈنگ ہے،
اس میں نیچے ریسٹورنٹ ہے اور اوپر ہوٹل ہے رہنے کا۔ ہوٹل کو عربی میں فندق بولتے ہیں، الفندق، الفندق۔ ایک ہی بلڈنگ میں دونوں چیزیں ہیں، مطعم نیچے ہے اور فندق اوپر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم پہلے ریسٹورنٹ کی عربی لکھ لیتے ہیں یہاں پر، المطعم، تو آپ کیا کہیں گے؟ الفندق فوق المطعم، الفندق فوق المطعم۔ اسی طریقے سے آپ اسکنو کا لفظ بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، آپ کا فلیٹ اوپر ہے اور دوسرے کا نیچے ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں انا اسکنو فوق حامد، یعنی میں حامد کے اوپر رہتا ہوں، مطلب یہ کہ میرا فلیٹ حامد کے فلیٹ کے اوپر ہے۔ اسکنو فوق حامد۔ آئیے ہم فوقہ کے ذریعے سے کچھ نئے انداز کے جملوں کی مشق بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ زید کی عمر کتنی ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں فوقہ کو استعمال کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر کتنے کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے کم، کم، کم یعنی کتنا، کم یعنی کتنا۔ اب تک جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں سوال کے لیے وہ ہیں ما، ماذا، کم، متا، این، ہل، آ۔ ماذا یعنی واٹ، آ یا ہل اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، کیا آپ نے ایسا کر لیا، کیا آپ نے کھانا کھا لیا، تو وہاں پر ہل یا آ کا استعمال کیا جائے گا۔ متا کے معنی ہوتے ہیں کب، این کے معنی ہوتے ہیں کہاں، اور ہمارے سامنے یہ لفظ ہے کم، کم کے معنی ہے کتنا۔ عمر یعنی ایج، عمر، کم عمر زید، یعنی زید کی عمر کتنی ہے۔ تو آپ یہاں پر بھی فوقہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے زید کی عمر کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جملے بنانے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو کچھ نئے الفاظ سکھانا چاہوں گا۔ وہ نئے الفاظ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں، جیسے 20 کو عربی میں 20 بولتے ہیں۔ 20 اس کی دوسری حالت اگر اس پر علا آ جائے یا یہ حالت نصبی میں ہو، منصوب ہو رہا ہو یا مجرور ہو رہا ہو، تو اس صورت میں یہ 20 ہو جاتا ہے۔ 20 نارمل حالت میں 20 رہے گا، اور اگر اس پر علا آ جائے گا، کوئی حرف آ جائے گا تو 20 ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے فوقہ آ جائے گا تو یہ 20 ہو جائے گا۔ 30 یعنی 30، 20 20، 30 30۔ 40 40 50 50، 60 60، 70 70، 80 یعنی 80، اور اس کے بعد 90 یعنی 90۔ 20 30 40 50 60 70 80 90۔ 20 یعنی 20، 30 یعنی 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80 اور 90 90۔ اور 100 یعنی 100، اور اس سے بھی پہلے 10 یعنی 10۔ 20 سے لے کر 90 تک الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن 100 تھوڑا الگ ہے، اور 10 یہ تھوڑا الگ ہے۔ تو ناظرین کرام،
जिस तरीके से हमने 20 के बारे में बताया था कि वो 20 भी हो जाता है कुछ हालात में, ऐसे ही 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 भी हो जाता है। ख़ास तौर पर जब हम इन अल्फाज पर फ़ौक़ा दाखिल करेंगे तो ये 30, 50, 60 हो जाएगा और इस पर अल भी दाखिल हो सकता है। अब आइए हम उस सवाल की तरफ आते हैं जिसका जवाब देने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़े। तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या था। कम उम्र ज़ैदिन, ज़ैद की उम्र कितनी है? कम उम्र ज़ैदिन, ज़ैद की उम्र कितनी है? तो आप कह सकते हैं ज़ैदुन फ़ौक़ल 20, ज़ैदुन फ़ौक़ल 20, ज़ैद 20 प्लस है, ज़ैद 20 से ऊपर है। ज़ैदुन फ़ौक़ 30, ज़ैदुन फ़ौक़ 40। इसी तरीके से हम ज़ैद के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा लफ्ज़ भी रख सकते हैं। अल वालिदु फ़ौक़ 60, वालिद साहब की उम्र 60 से ऊपर है। अल उम्मु फ़ौक़ 70, माँ की उम्र 70 से ऊपर है। अल जद्दु फ़ौक़ 90, अल जद्दतु फ़ौक़ 80, जद्दुन यानी दादा, जद्दतुन यानी दादी। और अगर किस्मत से किसी की दादी की उम्र या दादा की उम्र 100 से ऊपर है तो वो कह सकता है अल जद्दु फ़ौक़ल 100, अल जद्दु फ़ौक़ल 100, अश्शैख़ु फ़ौक़ल 100, शेख 100 से ऊपर के हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरीके से हम फ़ौक़ा के लेकर उम्र भी बयान कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर सवाल बदल भी सकते हैं। अब तक जो उम्र पूछी जा रही थी वो ज़ैद की उम्र पूछी जा रही थी। अगर आपको पूछना है कि आपकी उम्र कितनी है, कोई आपका दोस्त है या कोई नया आदमी आपसे मिला है, तो आप उससे कह सकते हैं कम उम्र का। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काफ बढ़ा देना है। कम उम्र का, कम उम्र का, आपकी उम्र कितनी है। अगर आपके सामने कोई मर्द है तो आप कहेंगे कम उम्र का, और अगर कोई खातून है, कोई लेडी है, तो आप कहेंगे कम उम्र की। हालांकि ये कहा जाता है कि किसी खातून से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ है कि अगर कोई खातून है तो आप उससे उम्र किस तरह से पूछ सकते हैं। कम उम्र की। नाज़रीन किराम, का और की ये दोनों अल्फाज आपके लिए नए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्र की मुनासबत से मैंने ज़िक्र कर दिए। इंशाअल्लाह इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर जहन में रखें, अगर हमारे सामने कोई मर्द है तो वहाँ पर हम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे किताबू का, तुम्हारी किताब, गुरफतु का, तुम्हारा कमरा, बैतु का, तुम्हारा घर। और अगर कोई खातून है तो हम कहेंगे बैतु की, गुरफतु की, किताबू की, कलमू की। लेकिन जब बोलचाल की बात आती है तो इतना फ़र्क नहीं किया जाता, सिर्फ इस तरह बोल दिया जाता है कम उम्रुक, कम उम्रुक। वहाँ पर वक्फ कर दिया जाता है, आखिर के हर्फ की हरकत को ज़ाहिर नहीं किया जाता। अब सामने अगर मर्द है यानी मैस्कुलिन है तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर का है, और अगर सामने कोई खातून है तो वो समझ जाएंगी कि यहाँ पर की है। बहरहाल अगर आपको किसी से उसकी उम्र पूछनी है तो आप कहेंगे अरबी में कम उम्रुक, आपकी उम्र कितनी है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई यही सवाल करता है कम उम्रुक, तो आप उसका जवाब अना लगा कर दे सकते हैं। अना फ़ौक़ 30, अना फ़ौक़ 20। और आगे जिस लफ्ज़ की हम मश्क कराने वाले हैं वो है तहता। तहता के माना होते हैं नीचे। तो अगर आप 30 से नीचे हैं, यानी आपकी उम्र 27, 28 या 29 है, तो आप कह सकते हैं अना तहत 30, अना तहत 30, अना फ़ौक़ 20, अना तहत 40, अना तहत 50। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, अगर आपको किसी से पूछना है कि आपकी सैलरी कितनी है, हालांकि बोला जाता है कि किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम रातिबू का, रातिब के माना होते हैं सैलरी,
کم راتبو کا، تو وہ کہہ سکتا ہے فوق الستین، فوق الثلاثین، یا تحت الثلاثین، تحت العشرین۔ تو سیلری کے بارے میں بھی اگر آپ کو بتانا ہے تو آپ فوقا یا تحتا لگا کر بتا سکتے ہیں۔ کم راتبو کا آپ کہہ سکتے ہیں ہوا تحت العشرین۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہے تب بھی آپ کم کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، اور فوقا یا تحتا لگا کر اختصار کے ساتھ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آئیے وہ کس طرح؟ اگر ہمیں کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم کہیں گے سعر، سعر۔ اب مثال کے طور پر ہمیں پوچھنا ہے کم سعر الجوال، یعنی موبائل کی قیمت کتنی ہے؟ کم سعر الجوال، کم سعر الجوال، تو جواب دیا جا سکتا ہے ہوا فوق العشرین، ہوا تحت العشرین، ہوا فوق الثلاثین، ہوا تحت الثلاثین، ہوا فوق الخمسین، ہوا تحت الخمسین۔ یعنی وہ 50 سے اوپر ہے، یعنی 50,000 سے اوپر ہے، اور ہزار ہمارے یہاں عام طور پر نہیں بولا جاتا، بس 50، 40، 30 اس طریقے سے موبائل کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے بہت مستفید ہو رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔